بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد اس جوان کے ساتھ کیمپ کے شمال مغربی حصے کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے 2-3 خیموں کے رہنے والوں سے ازلان اور امونا کے متعلق پوچھا اور آخر میں ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، جن کی آپ کو تلاش ہے وہ اس خیمے میں رہتی ہیں۔ وہ جوان واپس لوٹ گیا اور احمد نے خیمے کی طرف منہ کر کے پکارا، امونا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امونا بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے مجھے پکارا ہے؟ احمد نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹی، اگر تمہارا نام امونا ہے تو پھر میں نے تمہیں ہی پکارا ہے۔ میں احمد ہوں اور آقا ولید کی حویلی میں رہتا ہوں۔ مجھے ولید نے آپ کا پتہ کرنے اور آپ کی خبرگیری کے لیے روانہ کیا ہے۔ میں پہلے شکندہ کیا تھا لیکن بستی اجڑی پڑی تھی۔ پھر مغرب کی سمت دوسری بستیوں کی طرف بڑھا۔ وہاں سے مجھے خبر ہوئی کہ لوگ تلیتلیہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، لہٰذا میں ادھر چلا آیا۔ امونا آگے بڑھی۔ احمد کے ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی باک لے لی اور اسے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ امونا نے خیمے کا پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، آپ اندر آ جائیے۔ احمد خیمے میں داخل ہوا۔ اندر پورے خیمے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک بستر پر ازلان پڑی کراہ رہی تھی۔ وہ بالکل لاغر ہو چکی تھی۔ ازلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد نے پوچھا، کیا یہ خاتون ازلان ہے؟ امونا نے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ ازلان ہے۔ میں آپ سے یہ انکشاف بھی کروں کہ یہ امیر ولید بن خشام کی ماں ہے۔ احمد پریشانی میں کھڑا ہو گیا اور چونکتے ہوئے کہا، امونا بیٹی، یہ تم نے کیا کہا؟ اگر یہ آقا ولید کی ماں ہے تو پھر اس خیمے میں کیوں ہے؟ میں ابھی تلیتلیہ کے حاکم سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، ان کے دلوں میں امیر ولید کے لیے عقیدت اور احترام ہے کہ وہ آپ دونوں کے لیے اپنا سکونتی محل تک خالی کرانے میں سعادت خیال کرے گا۔ احمد جب خیمے سے باہر نکلنے لگا تو ازلان نے نحیف سی آواز میں پکارا، ٹھہرو اجنبی۔ احمد رک گیا اور احتجاجی انداز میں ازلان کی طرف دیکھنے لگا۔ ازلان نے پھر پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ احمد نے بڑی انکساری سے کہا، محترم خاتون، میرا نام احمد ہے۔ میں آقا ولید کا ایک معمولی خادم ہوں اور ان کی حویلی میں ہی رہتا ہوں۔ ازلان نے نرم لہجے میں کہا، جہاں سے اٹھے ہو وہیں آ کر بیٹھ جاؤ۔ کسی سے مت کہنا کہ میں ولید کی ماں ہوں۔ اس کیمپ میں ہزاروں مائیں اور بہنیں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ان میں اگر ولید کی ماں بھی شامل ہو جائے گی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی آسائشوں کی خاطر اپنے بیٹے کا نام استعمال کروں۔ مجھے خوشی اور اطمینان ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک خیمے میں زندگی گزار رہی ہوں، اور پھر اب تو میری بیماری اپنی آخری حدوں تک جا پہنچی ہے۔ شاید میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے میرے بیٹے ولید کا انتظار کر رہی ہے۔ امونا بیچاری رو پڑی اور ازلان سے لپٹتے ہوئے کہا، ایسی باتیں نہ کرو ماں، نہیں تو آپ کی امونا مر جائے گی۔ ازلان نے امونا کو تسلی دے کر چپ کرایا۔ پھر اس نے احمد سے پوچھا، کیا تجھے ولید کے متعلق کوئی خبر ہے؟ احمد نے پھر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی تک جزیرہ سارڈینیا کی طرف سے آقا کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی۔ جزیرہ سارڈینیا کی نسبت اب ان کی ضرورت یہاں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ کاش وہ یہاں ہوتے تو فرانسیسیوں کو بتاتے کہ وادی آرغون میں داخل ہونا کیسا مشکل اور دشوار ہے۔ ازلان نے دکھ سے کہا، نہ جانے وہ کہاں ہے، کب اس سرزمین کی طرف لوٹے گا۔ کاش وہ یہاں ہوتا اور اپنے اجڑے شہروں اور خاص تر بستیوں کو دیکھتا۔ ازلان چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے امونا سے کہا، امونا، احمد کو کچھ کھانے کے لیے دو۔ امونا نے فوراً کپڑے کے تھیلے سے خشک پھل اور گوشت نکالا اور ایک تال میں ڈال کر احمد کے سامنے رکھ دیا۔ احمد خاموشی سے کھانے لگا تھا۔ ہرنی کی طرح قلانچے برتی ہوئی امونا خیمے میں داخل ہوئی۔ وہ کیمپ سے اپنا ازلان اور احمد کا کھانا لائی تھی، جسے اس نے خیمے کے ایک کونے میں رکھ دیا اور وہ ازلان کے سامنے کڑی مسکرائی جا رہی تھی، جیسے وہ اپنی خوشیوں اور مسرتوں پر قابو نہ رکھ سکی ہو۔ کسی انجانی خوشی میں وہ کسی پتنگ اور تتلی کی طرح رقصاں، دھنک کی طرح رنگین اور کسی چنبیلی کے مہکتے کنچ کی طرح وہ خود بھی مہک اٹھی تھی۔
پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھی اور بے خودی میں ازلان سے لپٹتے ہوئے اس نے کہا، وہ آ رہے ہیں ماں، وہ آ رہے ہیں۔ ازلان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نحیف آواز میں پوچھا، کون آ رہے ہیں بیٹی؟ امونہ نے کہا، ولید آ رہے ہیں ماں۔ ازلان نے تڑپ کر کہا، کہاں ہے ولید؟ وہ جزیرہ سارڈینیا سے لوٹ آئے ہیں، وہ کامیاب رہے ہیں اور اپنی ساری لڑکیوں کو چھڑا کر لائے ہیں۔ انہوں نے آتی ہی بارسلونا کے باہر فرانسیسی لشکر کو شکست دی ہے۔ وہ لشکر ان کے آگے آگے جنوب کی طرف بھاگ کر اس لشکر سے جا ملا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ انہوں نے طلیطلہ کی یحییٰ المامون کے ساتھ مل کر فرانسیسیوں کے اس متحدہ لشکر کو بھی شکست دی، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولید اور المامون ان دونوں لشکروں کو اپنے آگے آگے بگاتے اور مارتے کاٹتے طلیطلہ کی طرف ہی لا رہے ہیں۔ ازلان کی بیمار، خشک اور مردہ سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے بڑے شوق سے امونہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے بیٹی، تجھے کس نے یہ باتیں کہیں؟ امونہ کڑی ہوتی ہوئی بولی، بتانا کس نے ہے ماں؟ باہر کیمپ میں تو شور مچا ہوا ہے، لوگ ولید کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ طلیطلہ کا کوئی مخبر یہ خبر لایا ہے، سنا ہے طلیطلہ شہر کو فتح کی اس خوشی میں اور ولید کے استقبال کے لیے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ ازلان نے امونہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اہل طلیطلہ کو کیا خبر کہ ولید کی ہونے والی دلہن تو کیمپ کے ایک خیمے میں پڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ امونہ بری طرح شرما گئی اور پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، آؤ ماں، پہلے کھانا کھا لیں۔ ازلان نے بیزاری سے کہا، میرا جی نہیں چاہ رہا بیٹی، لگتا ہے آج میری بیماری اور تیز ہو گئی ہے، تم اور احمد کھا لو۔ امونہ نے روٹھنے کے انداز میں کہا، روزمرہ کی طرح ایک لقمہ تو کھا لو ماں۔ امونہ کا دل رکھنے کی خاطر ازلان نے کہہ دیا، اچھا لے آؤ۔ امونہ نے ازلان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ازلان نے چونک کر امونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امونہ، باہر دف بج رہے ہیں اور کوئی اعلان ہو رہا ہے، سنو، ولید پہنچ تو نہیں گیا؟ تینوں خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگے۔ کیمپ میں زور زور سے دف پیٹے جا رہے تھے اور کوئی اعلان کر رہا تھا، ہسپانیہ کے مسلمانوں، ہتھیار اٹھا لو کہ تمہاری بقا اسی میں ہے، اٹھو اور آزادی کے مجاہدوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ ان تینوں کے چہروں پر خوشی کے آثار بکھر گئے تھے اور پھر وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ اس رات کیمپ کے اندر ہزاروں مشعلیں روشن کر کے فتح کی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ جشن کامرانی کی صدائیں اور مسرت و شادمانی کے نغمے سنائی دیتے رہے۔ امونہ بیچاری اپنے خیمے میں آدھی رات تک جا کر ولید کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نہ آیا اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگی تو ازلان کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ امونہ بیچاری آرام کرنا اور سونا بھول گئی اور ازلان کو سنبھالنے لگی۔ ازلان کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صبح تک بھی زندہ نہ رہ سکے گی۔ امونہ بیچاری اسے سنبھالتی رہی اور لپٹ لپٹ کر اس سے روتی بھی جا رہی تھی۔ اب وہ بیچاری ازلان ہی کو اپنی ماں جو سمجھی تھی۔ جب صبح ہوئی اور کیمپ کے لوگ جا گئے تو امونہ ازلان کے لیے طبیب کو بلانے اپنے خیمے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں احمد ازلان کی نگہداشت کرنے لگا تھا۔ کیمپ میں اس وقت لوگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا۔ امونہ کھانا وانا بھول گئی اور وہ روتی اور سسکیاں لیتی ہوئی ان خیموں کی طرف بھاگ رہی تھی جو کیمپ کے شفا خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور جس میں کیمپ کے دونوں طبیب بھی رہتے تھے۔ امونہ ایک خیمے میں داخل ہوئی۔ اندر دونوں طبیب ایک چٹائی پر بیٹھے دوائیوں کی گولیاں بنا رہے تھے۔ امونہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے، میری ماں سخت بیمار ہے، وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گی، میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی دوں گی۔ ایک طبیب کھڑا ہو گیا اور بڑی شفقت سے کہا، اے بیٹی، تو اس قدر منت وزاری سے کیوں کہہ رہی ہے؟ میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تم سے کوئی معاوضہ بھی نہ لوں گا، یہ ہمارا فرض ہے بیٹی۔ طبیب خیمے سے نکل کر امونہ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر امونہ ایک دم ٹٹک کر رو گئی۔ اس کے قریب ہی دائیں ہاتھ اس کے ولید کا گھوڑا کھڑا تھا اور ایک بوڑھا اس کی نال بندی کر رہا تھا۔ امونہ اس کی طرف بڑھ گئی، طبیب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا وہ گھوڑا واقعی ولید کا تھا، لیکن وہ خود وہاں نہ تھا۔
کیمپ کے کئی جوان گھوڑے کے گرد جمع تھے اور نعل بندی کرنے والا گھوڑے کو چاندی کے نعل لگا رہا تھا۔ امونا نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کے ماتھے پر مہندی لگی ہوئی تھی، پاؤں میں جانجریں اور کاٹی پر تاروں والی جلمل کرتی مخمل تھی۔ جب گھوڑے کے نعل لگ گئے اور چند جوانوں نے گھوڑے کو ایک طرف لے جانا چاہا تو گھوڑا اڑ گیا۔ انہوں نے بہت پچکارا، تبکی دی، پر گھوڑا سیخ پا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کان بالکل پیچھے کی طرف سیدھے اور منہ آگے کی طرف مستقیم کر کے کاٹنے کا انداز بنا لیا تھا، اور دولتیاں جاڑنے کے لیے وہ اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں کو بار بار توڑا توڑا اوپر اٹھانے لگا تھا۔ امونا فوراً آگے بڑھی اور گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑا فوراً پرسکون ہو گیا اور امونا کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رگڑنے لگا تھا۔ ایک جوان نے پوچھا، اے خاتون، کیا آپ؟ امونا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ گھوڑا مجھے اچھی طرح جانتا ہے، کیا آپ بتا سکیں گے اس کا مالک کہاں ہے؟ وہ جوان پھر بولا، کیا آپ جانتی ہیں یہ گھوڑا؟ امونا پھر بیچ میں بول پڑی، امیر ولید بن ہشام کا ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیے وہ اس وقت کہاں ہے، مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے۔ اس جوان نے کہا، امیر ولید اس وقت طلحہ کے حکمران یحییٰ المامون کے ساتھ کیمپ میں ہیں۔ وہ رات کے پچھلے حصے میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ ان کا لشکر تو کیمپ کے دائیں طرف پڑاؤ کر چکا ہے، جبکہ امیر اس وقت کیمپ میں کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم عقیدت کے اظہار میں ان کا گھوڑا سجا رہے تھے۔ امونا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بائیں جانب سے اسے ولید اور یحییٰ المامون آتے دکھائی دیے۔ امونا نے اس کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، خدا کے لیے جلدی کیجیے، ماں سخت بیمار ہے، میں طبیب کو لینے آئی ہوں، آپ ماں سے چل کر ملیے، وہ ہر روز آپ کو یاد کرتی رہی ہیں۔ ولید نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا، وہ امونا کے ساتھ خیمے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ طلحہ کا حکمران یحییٰ اور طبیب بھی ان دونوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ولید امونا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اندر احمد گردن جھکائے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے اسے پکارتے ہوئے کہا، احمد، تم کب یہاں آئے؟ ولید کو دیکھ کر احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آقا، میں کل کا یہاں آیا ہوا ہوں، مجھے امیر امروس نے ان کی خیریت اور خبر گیری کے لیے ادھر روانہ کیا تھا۔ ولید اذلان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اذلان نے آنکھیں موند رکھی تھیں اور وہ بڑے کرب کی حالت میں تھی۔ امونا نے اذلان کو پکارتے ہوئے کہا، ماں، آنکھیں کھولو اور دیکھو کون آیا ہے۔ اسی وقت یحییٰ المامون اور طبیب بھی خیمے میں داخل ہوئے اور احمد کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اذلان نے آنکھیں کھولی اور ولید کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر وہ غمگین ہو گئی تھی، شاید ولید کی حالت دیکھ کر۔ ولید کی خون آلود قمیض پٹی ہوئی تھی اور سر کا امامہ بھی خون آلود تھا۔ اذلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پھر اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ولید کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ولید بھی ایک بچے، بالکل ننھے بچے کی طرح اپنی ماں سے لپٹ کر سسک پڑا تھا۔ ان کے پاس بیٹھی ہوئی امونا بھی رو دی تھی، جبکہ احمد، یحییٰ المامون اور طبیب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ ولید نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، ماں، طبیب آیا ہے، اسے موقع دیں کہ وہ آپ کو دیکھے۔ اذلان نے ولید کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے، مجھے اب طبیب کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ میں ہر روز تیرا انتظار کرتی تھی، پر تو نے بہت دیر کر دی بیٹے۔ تمہارے باپ کے بعد میرے ذمے ایک کام تھا، شاید اسے سر انجام دینے کو قدرت نے مجھے مہلت دے رکھی تھی۔ بیٹے، تم امونا سے شادی کر لو، مرتے وقت مجھے یہ سکون تو ہوگا کہ میرے بچے کا گھر آباد ہے۔ قبل اس کے ولید کچھ کہتا، اذلان نے یحییٰ المامون اور طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی ہے جو میری آخری سانس کے الوداع سے قبل ان دونوں کا نکاح پڑھا دے؟ طبیب آگے بڑھتا ہوا بولا، اے محترم خاتون، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ اذلان نے اشارے سے طبیب کو آگے بلایا۔ طبیب ولید اور امونا کے درمیان بیٹھ گیا اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ طبیب جب اٹھ کر پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تو اذلان نے پوچھا، اے میرے بیٹے، حمورہ کہاں ہے؟ ولید نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اے میری ماں، حمورہ اور دوسری تمام لڑکیوں کو میں نے قزاقوں کے چنگل سے نکال لیا تھا، لیکن ہائے افسوس، قزاقوں کے ساتھ جنگ کے دوران میری بہن اور ماموں مارے گئے۔
مرنے سے قبل ماموں نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اذلان نے غمگین آواز میں کہا، آہ حمورہ، تو کیسی بدقسمت بیٹی تھی، کاش میں تجھے دیکھ سکتی۔ اذلان نے آنکھیں موند لیں اور آنسو تیز دھاروں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ولید نے اس سے لپٹتے ہوئے کہا، ماں۔ اذلان نے آنکھیں کھولیں اور ولید کو لپٹاتے ہوئے کہا، ایک بار پھر ماں کہہ کر پکارو بیٹا، کہ میں ساری زندگی تمہارے منہ سے یہ لفظ سننے کو ترستی رہی، مجھے ماں پکارو بیٹا، کہ میں وہ بد نصیب ہوں جو اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے سامنے پروان چڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ ولید ماں ماں پکارتا ہوا اذلان سے لپٹ گیا۔ ایک دم اذلان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ولید نے چونک کر اس کی نبض دیکھی۔ اذلان اپنی آخری سانس کو الوداع کہہ چکی تھی۔ ولید نے امونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امونہ، ماں مر چکی ہے۔ امونہ بیچاری اذلان سے لپٹ کر دھاڑے مارتی ہوئی رونے لگی تھی۔ ولید بھی ماں سے لپٹ کر سسک پڑا تھا۔ یحییٰ المامون طبیب اور رحمت کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر کیمپ میں لوگ ولید کی فتح اور کامرانی کا جشن منا رہے تھے، جبکہ خیمے کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ امونہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور ولید دھیرے دھیرے سسک رہا تھا۔ ساپہر کے قریب اذلان کو تلیتلے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ولید نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کچھ دیر وہ تلیتلے شہر میں یحییٰ المامون کے ساتھ اپنے اگلے لایہ عمل کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ اس دوران احمد اس کے ساتھ رہا۔ شام سے ذرا قبل وہ کیمپ میں آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور احمد اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ امونہ کے خیمے کے پاس آ کر ولید نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اترا۔ احمد بھی اترا اور گھوڑے کی باک پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ولید خیمے میں داخل ہوا۔ اندر امونہ بیچاری اذلان کے بستر میں سر جھکائے اداس بیٹھی تھی۔ ولید کے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے ایک بار اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ولید اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے پکارا، امونہ، میں جا رہا ہوں۔ امونہ وحشت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بعد قرب کے سارے مرحلے اس نے پل بھر میں طے کر لیے اور ولید کے سینے پر سر رکھ کر وہ سسک پڑی تھی۔ ولید امونہ کو تسلی دیتا رہا۔ امونہ سنبھلی اور علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ولید نے پہلے غور سے امونہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے کہا، امونہ، میں نے تلیتلیہ کے حکمران یحییٰ المامون سے طویل گفتگو کی ہے۔ اس کیمپ کے لوگوں کو ایک ایک ماہ کے اخراجات کے لیے رقم مہیا کی جائے گی اور انہیں واپس اپنی اپنی بستیوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اس لیے کہ جن بستیوں کی طرف سے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ سب ہم نے فرانسیسیوں سے خالی کرا لی ہیں۔ تم بھی آج شام بارسلونا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ احمد تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ بڑا مہربان اور مشفق بزرگ ہے۔ وہ راستے میں تمہاری ہر آسائش کا خیال رکھے گا۔ بارسلونا میں تم مسلم بن تمام کے ہاں قیام کرنا، اور جب تمہیں یہ خبر ہو کہ جیولیوس اور لوتر نے ہیرا اور سویدا کا محاصرہ ختم کر دیا ہے تو احمد کو ساتھ لے کر ہیرا کی طرف روانہ ہو جانا۔ میں نے آج ہی ایک آدمی امروس کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں نے اسے ماں کے مرنے اور تم سے شادی کے سارے واقعات کہلا بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خط میں نے ناتن کی طرف بھی بھیجا ہے اور اس سے کہا ہے کہ میرے ہیرا میں آنے سے قبل سارا کی شادی امروس سے کر دو۔ مجھے امید ہے کہ جب تم بارسلونا سے نکل کر ہیرا میں اپنی حویلی کے اندر داخل ہوگی تو وہاں سارا امروز کی بیوی کی حیثیت میں تمہارا استقبال کرے گی۔ امونہ نے اداس لہجے اور بکری بکری پریشان آواز میں پوچھا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ جیولیوس ماریا اور لوتر کا محاصرہ توڑنے کی خاطر ہیرا کی طرف کوچ نہ کریں گے؟ ولید نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، امونہ، میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں۔ میں بہت جلد ہیرا میں آ کر تم سے ملوں گا۔ 10:30 میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے زرغوزہ کی طرف کوچ کروں گا، کیونکہ وہاں مسلمان قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں کسی کی جان اور عزت محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ شہر پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہے اور وہ اس شہر کو اپنے رصد و قمع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً زرغوزہ پر قبضہ کر لوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوتر کو جب یہ اطلاع ملے گی کہ میں نے بارسلونا سے لے کر تلیتلا کے علاوہ سمندر کی پٹی کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے اس کے لشکر کو ختم کر دیا ہے
تو وہ جیولوس ماریہ کو ہیرا کے محاصرے پر چھوڑ کر زرغوزہ میں آئے گا، اور یوں اس شہر میں فرانسیسیوں کی قوت زیادہ ہو جائے گی اور ہمارے لیے کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میں ابھی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ میں شب کے پچھلے حصے میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم کر کے شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ امونا، میں جانتا ہوں میری علیحدگی اور روانگی تمہیں شاق گزرے گی۔